بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان انا ابن الذبیحین کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے دو شخصیات ایسی ہیں جن کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ ایک شخصیت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ فرزند ارجمند تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو سعادت مند بیٹے نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل پیرا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے، اور پھر آپ کی جگہ پر مینڈا آیا اور پھر وہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ایک تو وہ، دوسرا آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ وہ کیسے؟ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ کی شان کہ اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دی حضرت عبد المطلب کو، جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ہیں۔ جب 10 بیٹے پورے ہو گئے تو اب اپنی نظر پوری کرنی تھی۔ نظر پوری کرنے کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کے ذبح کرنے کے لیے آپ چل پڑے۔ حضرت عبداللہ آپ کے جو ننیال تھے، قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ، انہوں نے روکنا چاہا، حضرت عبداللہ کے بھائیوں نے بھی روکنا چاہا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ نے کہا میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے اور نظر تو پوری کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی کوئی درمیانی راہ، کوئی آلٹرنیٹ، کوئی حل نکالیں۔ تو وہ ایک خاتون تھی اس وقت مشہور، یہ ہاتھ وغیرہ دیکھنے والی اور اس طرح کی، کہا کہ اس کے پاس چلے جائیں، وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل آپ کو بتائے گی کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اس خاتون کے پاس چلے گئے تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، عبداللہ آپ کا بیٹا جس کو ذبح کرنے کی آپ نے نظر مانی ہے، اس کے درمیان اور اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ 10 اونٹ ایک طرف، عبداللہ آپ کا بیٹا ایک طرف، ان میں قرعہ اندازی کریں۔ اگر تو قرعہ نکل آئے اونٹوں کے نام تو 10 اونٹ ذبح کر دیں، آپ کی نظر پوری ہو گئی۔ اور اگر قرعہ نکلے عبداللہ کے نام تو آپ اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں، 20 کر دیں اور قرعہ اندازی دوبارہ کریں۔ اگر قرعہ اندازی اونٹوں کے نام نکل آئے تو 20 اونٹ ذبح کر دیں، نظر پوری۔
اور اگر قرعہ اندازی عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ مزید بڑھا دیں اور دوبارہ قرعہ اندازی کریں۔ اسی طرح آپ بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے۔ جس وقت قرعہ اندازی اونٹوں کے نام نکلی، جتنی تعداد ہوگی اتنے اونٹ ذبح کر دیں۔ ایک درمیانی راستہ نکل آیا، آپ کو بھی بات پسند آئی، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، آگئے۔ اب وہ حبل نامی ایک بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کا جو قیم تھا، جو مجاور تھا، جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کے اور اس کے پاس چلے گئے کہ بھئی آپ قرعہ اندازی کریں۔ اس نے وہ تیر لیے، قرعہ اندازی کے لیے تیروں سے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، وہ لے کے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ اونٹوں کی تعداد بڑھا دی، 20 کر دی، پھر قرعہ اندازی کی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر اونٹوں کی تعداد بڑھا دی۔ اسی طرح کرتے کرتے 100 اونٹوں تک تعداد چلی گئی۔ جب بھی قرعہ اندازی کرتے ہر دفعہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے، اس وقت جب قرعہ اندازی کی تو وہ قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اس وقت، اور کوئی ایسا انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی رکاوٹ نہیں تھی گوشت کھانے سے، جو آئے کھا کے جائے۔ ہر امیر، غریب، قریب، دور کے سب کو اجازت ہے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے، اور آپ کی جگہ پہ 100 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کر کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا گیا۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت اور پاک دامن، یہ چیز ہے کہ انسان کے پاس جب سب کچھ ہو، دولت بھی ہو، حسن بھی ہو، شہرت بھی ہو، خاندانی وقار بھی ہو، سرداری بھی ہو، اور پھر بندہ اپنے آپ کو سنبھال کے صراط مستقیم پہ گامزن رہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بھی انتہائی حسین و جمیل بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، سردار بھی تھے، اور دولت مند، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ انتہائی پاک دامن تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودیہ عورت کا گھر تھا جو کہ تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، جاننے والی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کو جب دیکھا، آپ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا کہ میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی، میرے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کر لو، 100 اونٹ دوں گی۔ آپ نے اس کے جواب میں شعر پڑھا عربی زبان میں، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ۔ آپ نے کہا کہ حرام کے ارتکاب سے موت اچھی ہے، حرام کے ارتکاب سے موت اچھی ہے، ورنہ حرام کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، میں اس میں حلال واضح طور پہ نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے کہا جو تو مجھے دعوت دے رہی ہے یہ حرام کی دعوت ہے، حلال کی نہیں ہے، حرام قبول کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ خیر، آپ تشریف لے گئے، حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ اپنے سسرال میں ہی 3-4 دن آپ نے وہاں پہ اسٹے کیا۔ جب واپس آئے اور اسی عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا اے عبداللہ، اس عورت نے، یہودی عورت نے پوچھا عبداللہ یہاں جانے تو کدھر جا رہے تھے جب یہاں سے گزرے تھے 3-4 دن پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے میرا نکاح ہوا اور میں انہی کے پاس 3 روز وہاں پہ میں نے قیام کیا۔ تو یہ بات سن کے اس یہودی عورت نے کہا اللہ کی قسم میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کے میرا دل کیا تھا
کہ کاش یہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، اس وجہ سے تمہیں میں نے دعوت دی تھی، لیکن اب میں وہ نور تمہارے چہرے میں نہیں دیکھ رہی، اللہ نے جہاں چاہا اس نور کو منتقل کر دیا، یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے، ورنہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کے والدین کا نکاح مبارک ہوا، اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ایسے پاک باز، راست گو اور با کردار انسان تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی والدہ مائدہ، آپ بھی انتہائی پاک باز اور عالی نسب اعلیٰ خاندان کی خاتون تھی۔ انشاءاللہ یہی سے سلسلہ کل آگے چلے گا بشرط زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔